الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے تفہیم القرآن کا مقدمہ رکھا تھا اور یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک جو کی تشریح جو تفہیم القرآن میں کی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا مقدمہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اس تفہیم کی تشریح کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں کہ یہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے مقدمہ نہیں سنا پہلے آپ اس کا مقدمہ سن لیجیے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی ابتدا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دروس کی شکل میں، جو کہ تفہیم القرآن سے ہوں گے، جس میں کبھی ایک رکوع ہو سکتا ہے، آدھا رکوع بھی ہو سکتا ہے، یعنی موضوع کے اعتبار سے ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع سورہ فاتحہ ہے۔ تفہیم القرآن میں صاحب تفہیم القرآن اس کو دو طرح سے لکھتے ہیں۔ پہلے تو وہ جو بھی سورت شروع کرتے ہیں اس کا نام، پھر اس کا زمانہ نزول، اور پھر اس کے اندر جو مضامین ہیں ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو میں بھی آپ کے سامنے بالکل اسی طرح جس طرح کہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پہلے اس سورت کا نام کیا ہے اور یہ کس زمانے میں نازل ہوئی اور اس کے مضامین کیا ہے۔ اس سورت کا نام الفاتحہ ہے، جو کہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا بھی افتتاح ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی؟ تو روایات کے مطابق یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اور بلکہ معتبر روایات کے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی، لیکن مکمل صورت کی شکل میں یہ وہ پہلی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ اصل میں اس کا موضوع ایک دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو سکھاتا ہے کہ جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے، اور اس کو اس کتاب کی ابتدا میں رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر واقعی تم اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے، خداوند عالم سے، اپنے پالنے والے سے یہ دعا کرو۔ اور انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے کہ جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ یہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے تو اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، اور جواب میں پروردگار عالم پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے it ہدایت اور رہنمائی جس کی تو نے درخواست مجھ سے کی تھی۔ اب ہم سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک چیز کی میں ساتھ میں وضاحت کرتا جاؤں کہ جہاں جہاں صاحب تفہیم نے جس لفظ کی تشریح کو مناسب سمجھا اس کو نمبر دے کر اس کی تشریح اس کے نیچے کر دی، میں بھی اسی طرح آپ کے سامنے جس لفظ کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا، تاکہ اس کے اندر میری اپنی طرف سے کوئی ایسی بات شامل نہ ہو جائے کہ جو صاحب تفہیم القرآن کے اس لکھی ہوئی تشریح یا لکھے ہوئے مضمون سے ہٹ جائے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں وہ رحمان اور رحیم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اسلام جو کہ تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے، اور اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہو۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لیتی ہے،
اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اور اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی، اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ یہاں جس کی تعریف یعنی اللہ رب العالمین کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے کہ جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی اپنے مطلب کی بات پیش کر دی۔ تہذیب کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہوں پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کیا جائے، اور تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں وہ دو وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ بجائے وہ خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس کے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے، اور دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدس شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف میں رد اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا کے اختیار میں اگر کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، اور اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار ہوں، احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں، نیاز مند اور خدمت گار بنے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو رکھی گئی وہ یہی کہ الحمدللہ، تعریفیں جتنی کی جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کون؟ رب العالمین، جو کہ تمام کائنات کا رب ہے۔ اب یہاں لفظ رب کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری و نگہبانی کرنے والا، اور نمبر 3 فرمانرواں، حاکم، مدبر، منتظم۔ اللہ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے، یعنی وہی پالنے والا ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے، وہی ہمارا آقا بھی ہے، وہی ہمارا مربی بھی ہے، وہی ہماری پرورش کرنے والا بھی ہے، وہی ہماری خبرگیری کرنے والا بھی ہے، وہی ہمارا نگہبانی کرنے والا بھی ہے، اور وہی ہمارا فرمانرواں بھی ہے، وہی ہمارا حاکم بھی ہے،
وہی مدبر بھی ہے، وہی منتظم بھی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے اس کی پرورش کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام چلانے والا، یہ سب کا سب اللہ ہی ہے، اور وہ اسی معنی میں رب ہے۔ آگے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان بھی رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہاں الرحمن الرحیم کے معنی کو بھی سمجھ لیجئے کہ رحمان اور رحیم دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان رحم کرنے والا، اور بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے، لیکن صاحب تفہیم لکھتے ہیں کہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فرمانروانی کا حق ادا نہیں ہوا، تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی چونکہ یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے اور اس قدر بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑے مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کا بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سخی داتا۔ اور کسی کے رنگ کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو جب ہم گورے کو کافی نہیں سمجھتے تو اس پر چٹے کا الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں کہ گورے چٹے یا گورا چٹا۔ اور کسی کی دراز قد کے ذکر میں جب ہم لمبا کہنے سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس کو تڑنگا بھی کہا جاتا ہے، یعنی لمبا تڑنگا۔ اس طرح یہ مبالغے کا صیغہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کے اندر استعمال کیا ہے کہ دعا میں جب انسان اس کی رحمت رحمان کہہ کر محسوس کرتا ہے کہ اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے جتنی کہ رحمان لفظ کے اندر پوشیدہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ رحیم کا بھی اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، جو کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک کہ جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا بااختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ اس کی جزا میں کوئی مانے۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت، اس کی رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں،
اور اس درجے بھی یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل یا اس کے اختیار میں. آگے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کو بہت غور سے، بہت فکر سے اور بالکل دل کے کان کھول کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کے شروع میں جب یہ فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس طرح دعا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرما برداری، بندگی اور غلامی. اس مقام پر تینوں معنی یک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی ہیں، بندے اور غلام بھی ہیں. اور یہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ. ان تینوں معنی میں کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود. فرما برداری بھی کریں گے تو تیری کریں گے، بندگی بھی کریں گے تو تیری کریں گے، غلامی بھی کریں گے تو تیری کریں گے، مانگیں گے بھی تجھ سے مانگیں گے. یعنی ہمارا تعلق محض عبادت کا ہی نہیں ہے، بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ساتھ رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے. اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوئے. وہ کون سی درخواست ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ یہ درخواست لے کے تم میری جناب میں حاضر ہو. تو یہاں اس بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اسی 2 لفظوں کے اندر آپ کی پوری زندگی کا فلسفہ، آپ کی پوری زندگی کی نجات کا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو دار و مدار ہے وہ ان 2 الفاظ کے اوپر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی ہم تجھ ہی سے. اور یہ مدد، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ یہ مدد وہ مدد نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے عام زندگی کے اندر مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ یہ وہ مدد ہے کہ جو غیب میں مانگی جاتی ہے. اللہ کی ہستی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں اس سے غیب کی وہ چیزیں مانگتے ہیں کہ جو ہمارے قدرت کے اندر، ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے. مثلا روزی میرے اختیار میں نہیں ہے، زندگی میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، موت میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، بیماری میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، صحت میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، کسی حادثے سے بچنا میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، کسی کو نفع پہنچانا میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانا میرے اختیار کے اندر نہیں ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس مالک کے اختیار میں. اور ان سب چیزوں کے معنی کے اندر اے اللہ ہم تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں
سر بھی جھکاتے ہیں وہ صرف تیرے ہی آگے سے جھکاتے ہیں۔ اب وہ کیا بات تھی، وہ کیا درخواست تھی کہ جس کے لیے ہم نے یہ ساری پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، اور وہ یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ کہ جب وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک یہ سارا میرے لیے، اور پھر اس سے بعد وہ شروع ہوتا ہے کہ ایاک نعبد کے بعد وہ جب یہ کہتا ہے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ میرے بندے کا ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو مانگنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستہ ہمیں دکھا، وہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا کہ جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا نہ کوئی خطرہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس پر چل کر سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے، اور اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں بتائیے کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلائیوں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف راہ کون سی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ۔ اب اس سیدھے راستے کی تھوڑی سی آگے اور وضاحت کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ کہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے، اور وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تمہیں انعام، غیر المغضوب، جو کہ معتوب نہیں ہوئے، علیہم ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں تو جو بظاہر عارضی طور پر دنیاوی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوتے ہیں اور اپنی فلاح سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی سلبی تشریح سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعام ہے جو راہ راست اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتا ہے، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کے ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالم بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر
بات آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن پہ غضب ہوا وہ ان سے مراد یہود ہے، اور جو اپنے راہ سے بھٹک گئے ان سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہود کس طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں اور نصارہ کس طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، اور جو انعام کی وہ شکل جو ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہے کہ دنیاوی طور کے اوپر جس کو مال و دولت مل جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی انعام یافتہ ہے، دنیاوی طور کے اوپر جس کو عروج مل جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی انعام یافتہ ہے، دنیاوی طور کے اوپر جس کو شہرت مل جاتی ہے، جس کو قوت مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی انعام یافتہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ یہاں کھول کے بتا دی گئی کہ نہیں، ایسا انعام ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہو، عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، لیکن اے اللہ تیرا غضب ہمارے اوپر ہو، ہم تیری نظروں کے اندر مغضوب ہوں، ہم تیرے اس راستے سے ہٹے ہوئے ہوں کہ جس راستے سے ہم تیری خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں، جس راستے سے ہم اخروی نجات پا سکتے ہوں، جس راستے سے ہم تجھے راضی کر سکتے ہوں، جس راستے کو اپنا کر ہم تیری جنت کو حاصل کر سکتے ہوں، اگر ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں تو یہ دنیاوی جتنے انعامات ہیں یہ انعامات نہیں بلکہ تیرا غضب ہے، تیری ناپسندیدگی ہے، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر ہوتے رہے اور وہ بھی تیرے غضب کا شکار ہو کر اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سورہ فاتحہ کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی دن کے اندر آپ 5 نمازوں میں کم سے کم فرض کے اندر 17 مرتبہ اللہ کے سامنے اس درخواست کو اور اس جواب درخواست کو رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے آئے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو تجھے ناراض کر بیٹھے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو کیا حقیقتاً ہمارا طریقہ کار، ہماری وضاحت، ہمارا رہن سہن، ہمارا چلن، ہمارے معاشرتی آداب، ہمارے اخلاق کا اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو درخواست ہم اللہ تعالیٰ سے صرف فرض نمازوں کے اندر کم سے کم 17 مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی عکس ہماری زندگی کے اوپر ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس صورت کو سمجھنے کی، اس دعا کو سمجھنے کی، دل کی گہرائیوں سے اس کو مانگنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رکھے ہیں۔ اس صورت کے بہت سارے نام حدیث کے اندر آتے ہیں، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اصحاب کے کچھ افراد کسی جگہ کسی غزوے میں جا رہے تھے یا آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑا، جس جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اس کے
قریبی جو قبیلہ تھا ان سے انہوں نے کہا کہ ہماری مہمانداری کیجیے، لیکن ان لوگوں نے ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو بچھو نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا۔ اس کی وہ تکلیف اتنی بڑی قبیلے والے پریشان ہو گئے، اور وہ ان اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پھونکنے والا ہو، دم کرنے والا ہو؟ تو اس میں سے ایک صحابی جو ہے وہ اٹھے اور کہا کہ میں دم کروں۔ وہ صحابی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، سردار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ شرط لگا لیتے ہیں کہ چونکہ تم نے ہماری مہمانداری نہیں کی تھی، اس لیے جب تک تم 30 بکریاں دینا ہمیں طے نہیں کرو گے تب تک میں یہ کام نہیں کروں۔ تو وہ قبیلے والے مان جاتے ہیں، اور جب وہ سردار ٹھیک ہو جاتا ہے تو 30 بکریاں لے کے واپس آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اجرت لینا یا اس کی کوئی قیمت وصول کرنا صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تو وہ ان بکریوں کو لے کر جب مدینے آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ چیز ہے کہ جس پہ اجرت لی جا سکتی ہے، ان بکریوں کے اندر میرا حصہ نہیں۔ اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ شافیہ بھی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ یقین ہمارے اندر بھی پیدا کر دے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ جب کسی بیمار کو یا کسی ضرورت کی محتاج ہوں تو ہم اس کو پورے خلوص سے پڑھیں اور اللہ کی اس نعمت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔